باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان، آپ کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا
وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبرو کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے۔ ناظرین، دین اسلام ہاتھ سے کما کے کھانے کو احسن عمل قرار دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہاتھ سے کمائے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں۔ ناظرین، ہم آج بات کریں گے کسب حلال پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز پروگرام صبح عظیم کے روح رواں اور ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے ملک کے مختلف جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں محمد اسلم حیات صاحب۔ آپ ایرٹ یونیورسٹی راولپنڈی میں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال آپ سے ہے کہ کسب حلال سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ کسب حلال یہ ایک اہم ترین موضوع ہے جس کا کم و بیش ہماری معاشرتی ہمہ جہت زندگی کی سرگرمیوں سے تعلق و رشتہ ہے، حتیٰ کہ ہماری عبادات بھی بہت حد تک اس کے زیر اثر آتی ہیں۔ تو کسب کا لفظی معنی ہے کمانا، حاصل کرنا۔ پیشے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، پروفیشن جس کو ہم کہتے ہیں، ہنر بھی، وہ دستکاری ہو یا وہ کوئی ذہنی مہارت ہو یا سروسز ہوں، تو لفظی معنی ہے کمانا، حاصل کرنا، اسی سے کہتے ہیں اکتساب وغیرہ کرنا۔ دوسرا لفظ ہے حلال۔ تو کسب حلال، حلال کا یہ حلن سے نکلا ہے جس کا معنی ہے گرہ کھولنا۔ یعنی شریعت نے جس عمل کو کرنے کے لیے گرہ کھول دی ہے، اجازت دے دی ہے، عام طور پہ حلال کا معنی ہوتا ہے جائز، پسندیدہ، جس پہ شریعت نے کوئی پابندی وغیرہ عائد نہیں کی۔ تو کسب حلال جب دونوں کو اکٹھا فریز بنا کے بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جائز اور درست اور ایماندار طریقے سے روزی روٹی کمانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا ہے، گرہ کھولی ہے، جائز کیا ہے تجارت کو، بیع و شرع کو، کاروبار کو، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو حلال کی ضد جو ہے وہ حرام ہے، کہ جس کی گرہ کھولنے کی بندش ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو لیکن اس کے درمیان بھی کچھ چیزیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو الحلال بین والحرام بین وفیہما امور متشابہات، حلال کا بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کو بھی سمجھا دیا ہے، لیکن اس کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو متشابہات ہیں، جو مشکوک ہیں، جو شک میں ڈالنے والی ہیں۔ تو فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ جو چیز شک میں ڈال دے اس سے بھی پرہیز کیا جائے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے حدیث روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس سے بچو، اور جو تمہیں شک میں نہ ڈالے اس سے پرہیز کرو۔
جب ہم اس کی تھوڑی سی تفصیلات میں جاتے ہیں کہ کسب حلال، تو اسلام ایک دین فطرت ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کو ہر اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے کے لیے بھرپور رہنمائی دی ہے۔ تو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اس ضمن میں 4 جو ہیں وہ موقف سامنے آتے ہیں، جن میں سے صرف ایک حلال اور جائز ہے، باقی 3 کی ممانعت ہے۔ اس میں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ جو چیز ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں روپے کے عوض، اپنی سروسز کے عوض، وہ ذریعہ جو ہے وہ چیز بھی حلال ہو، جس ذریعے سے حاصل کر رہے وہ بھی حلال ہو۔ اگر ہم گندم خریدتے ہیں، چینی لیتے ہیں یا کوئی اور جائز چیز جو ہے، تو اس کے بدلے میں ہم جو ہے وہ روپیہ پیش کرتے ہیں، سونا ہے، چاندی یا کوئی بارٹر سسٹم ہے، تو ان دونوں کا وہ جائز اور حلال ہونا ضروری ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو چیز ہم حاصل کر رہے ہیں وہ تو حلال ہے، گندم ہے، چینی ہے یا دیگر ضروریات زندگی ہیں، کپڑا ہے، لیکن اس کا جو حاصل کرنے کا ذریعہ وہ حلال نہیں ہے۔ ہم چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، غبن کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، جال سازی کے ذریعے، تو اس کی ممانعت ہے۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ جو چیز حاصل کر رہے ہیں وہ حرام ہے لیکن طریقہ حلال ہے۔ ہم روپے کے عوض یا اپنی سروسز کے عوض جو ہے، اگر کوئی سور خرید لیتا ہے، کوئی شراب خریدتا ہے، ایسی شے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، تو وہ بھی کالعدم ہوگی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جو چیز حاصل کر رہے ہیں وہ بھی حرام ہے اور جو ہم نے طریقہ اختیار کیا وہ بھی حرام ہے۔ شراب ہے یا کوئی ممنوع چیز ہے تو اس کو جو ہے چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے اس کو اگر حاصل کیا جاتا ہے تو یہ تینوں صورتیں حرام ہیں۔ صرف ایک ہے کہ چیز بھی حلال ہو اور اس کا ذریعہ بھی حلال ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، جو حرام ذرائع ہیں اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حلال بھی ہونا ضروری ہے، طیب بھی، دونوں جملے ساتھ ساتھ ہیں۔ حلال ہے، مثلا گوشت حلال ہے، لیکن اگر طیب نہیں، وہ باسی ہے، وہ تعفن شدہ ہے تو پھر نہیں۔ دودھ ہے لیکن دودھ کے اندر جو ہے کوئی گندگی یا غلاظت پڑی ہوئی ہے یا وہ خراب ہو گیا تو وہ نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں، سبزیاں ہیں اس میں کیڑے پڑے ہیں، پھل ہیں، تو حلال اور طیب یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں تو پھر جو ہے وہ شریعت نے اس کو استعمال کا حکم دیا، اور تجارت کے ذریعے، زراعت کے ذریعے، کسی پیشے اور ہنر کے ذریعے اپنی خدمات کے عوض اگر ہم اس کو حاصل کرتے ہیں تو وہ حلال ذریعہ ہوگا۔ جی ناظرین، کسب حلال سے مطلب ہے محنت سے کمائی گئی روزی روٹی۔ اس پہ قرآن و حدیث میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اس کے لیے ہم اپنے دوسرے مہمان کے جانب بڑھتے ہیں۔ اسلام حیات صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کسب حلال کی تاکید کن الفاظ میں کی گئی ہے؟ شکریہ عمران صاحب۔ سب سے پہلے میں اور ٹی وی نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ تو ابھی میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ اس سے پہلے میں تھوڑی تمہیدی طور پہ چند کلمات کہوں گا تاکہ آپ کو بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس میں حیوان ہیں، حشریات ہیں، پرند ہیں، اور ان میں سے سب سے جو اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہے۔ باقی جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کھائیں اور یہ نہ کھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں ایک بات رکھ دی ہے، اس فطرت سے آگے پیچھے وہ جا ہی نہیں سکتے۔ اگر جانور ہے، چارہ کھاتا ہے تو اس نے چارہ کھانا ہے، وہ گوشت اس کے سامنے بے شک رکھ دیں، وہ گوشت سے وہ بھاگے گا، دور بھاگے گا۔ اگر پرندہ ہے تو اس نے دانہ وغیرہ کھانا ہے، اس کے یعنی کہ ایسی کوئی چیز اس کے سامنے رکھ دیں جو وہ اس کو نہیں پسند کرتا تو وہ اس سے ڈر کے بھاگ جائے گا۔
اسی طرح یعنی کہ جتنی بھی آپ مخلوقات ہیں ان کا آپ دیکھیں گے تو ان کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کھاؤ یا یہ نہ کھاؤ، صرف انسان کی لیکن انسان کو بتانے کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ اس کی ضرورت یہ پڑی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب اشرف المخلوقات کے ہونے کے ناطے سے اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ بھی جانوروں والا رویہ اپنائے اور ہر وہ چیز کھاتا پھرے جو جس طرح جانور، یعنی کہ جو جانور کو پسند آتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جس سے وہ نفرت کرتا ہے تو وہ اس کو نہیں کھا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ قید اور کچھ یعنی کہ پابندیاں لگا دی ہیں، یہ فرق پیدا کرنے کے لیے کہ کون سا انسان تو سارے ہیں اور سارے انسان حلال اور حرام کا فرق بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ ایک پابندی لگائی ہے کہ جو انسان میرے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے یہ پابندیاں ہیں، اگر یہ کرے گا تو وہ دنیا میں بھی فائدہ مند اس کے لیے کہ کامیابی ہوگی، اور آخرت میں اور دنیا میں میرا اس کو قرب بھی بہت یعنی کہ زیادہ۔ یہ تو حلال اور حرام پہ یعنی قرآن کہ کا ہو گیا، کسب حلال پہ کہ کمانے پہ قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے، اپنے ہاتھ سے کمائی پہ؟ تو اسی حوالے سے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو کسب حلال کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک پہلا کلیہ تو یہ بیان کرتا ہے کہ آپ حلال اور طیب چیزیں یعنی کہ وہ کھائیں۔ جب کھانے کا معاملہ آئے گا تو ظاہر ہے آپ حلال اور طیب چیزیں کمائیں گے تو تب کھائیں گے، اگر آپ حرام چیز کمائیں گے تو کھائیں گے بھی حرام چیز۔ تو دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر ایسا آپ عمل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ میری جو ہے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ آپ شیطان کے حکم کی یعنی کہ اس کے مطابق قدموں پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا جو آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم جو مال ہیں وہ ایک دوسرے یعنی کہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو یہ بھی ایک حرام کمائی کا ذریعہ ہے۔ جیسے آپ ایک فار ایگزامپل، اب کیونکہ وقت کم ہے تو میں مختصراً ایک مثال دے کے اپنے یعنی کہ اب گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جیسے ایک ریڑھی والا ہے اگر، تو وہ حلال طریقے سے روزی کما رہا ہے، لیکن وہ اس میں اگر کوئی خرابی کر دیتا ہے، کوئی ناپ تول میں کمی کر دیتا ہے، تو مطلب ہے کہ دوسرے کا جو ہے مال وہ باطل طریقے سے کھا رہا ہے، اس طرح اس کی جو ہے وہ ساری حلال کی کمائی بھی حرام ہو جائے گی۔ ناظرین، اسلام کسب حلال پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کسب حلال پر، ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کسب حلال کو ہم کسب حرام سے جدا کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، شریعت جو ہے وہ ہر اہل ایمان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی رزق کو حلال طریقے سے حاصل کرے اور حلال طریقے سے کھائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا کوئی معمولی درجے کا انسان نہیں، وہ اللہ کا دوست ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، امانت کے تقاضوں کے مطابق اور سچائی کے ساتھ رزق کمانے والا، چاہے وہ کوئی معمولی تجارت کرتا ہے، عام درجے کی ہے، تو وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہے۔ تو اس اعتبار سے حلال اور حرام کے کنسیپٹ کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک لقمہ حرام کھا لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت کے اندر سے جو ہے گویا کہ وہ اثر ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں مقبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ رزق حلال کمانے اور کھانے کی تعلیم ہے اور حرام سے بچنے کی تعلیم ہے۔ تو حلال کے جو ذرائع ہیں وہ عام طور پہ تجارت ہے،
صنعت و حرفت ہے اور اپنی سروسز و پیشہ وارانہ مہارتوں کے ذریعے جو ہے وہ کمانا ہے، بیع و شرع کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب تک حرام کا ہم علم نہیں ہوگا تو اتنی دیر تک ہم ان میں تمیز نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حضور علیہ السلام کے حدیث میں کھول کھول کے بات بیان کر دی گئی، جیسے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بے شک یہ شراب، یہ جوا، یہ بت، یہ پانسے سب شیطانی کام ہیں، ان سے بچو۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس، کہ تم بالاسم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، اور اس وجہ سے لوگوں کو حکام کی طرف نہ لے جاؤ تاکہ ان کے مال کا کچھ حصہ تم ہڑپ کر جو گناہ کے ساتھ، اور تم جانتے بھی ہو۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ لا تاکلوا اموال الیتامی، یتیموں کا مال نہ کھاؤ ظلم کے ساتھ، تو جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر وہ مال نہیں بھرتا بلکہ جہنم کی آگ بھرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کی ہوئی ہے۔ اور آپ کا فرمان ہے کہ وہ جسم جو حرام کمائی سے پلا ہے بڑا مستحق ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ تو شریعت نے حرام کے زمرے میں مطلب چوری کے ذریعے مال حاصل کیا ہے، راہ زنی یا ڈاکہ زنی کے ذریعے حاصل کیا گیا، یا جھوٹ بول کے حاصل کیا گیا، یا سود کے ذریعے، یا رشوت کے ذریعے، یا حرام چیزوں کی تجارت وغیرہ کرنے کے ذریعے، یا بددیانتی اور خیانت کے ذریعے، تو علیحدہ علیحدہ اس کے لیے پوری تفصیلات ہیں۔ تو چور کے لیے ایک تو دنیا میں اس کے لیے سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اور آخرت میں جہنم کا عذاب۔ اسی طرح جو راہزنی کرتا ہے یا ڈاکے ڈالتا ہے، ڈکیت ہے، تو اس کے لیے شریعت میں دنیا میں بھی ایک ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں، اور پھر ابدی عذاب بھی اس کے ساتھ۔ تو اس بنا پر اسلام نہیں چاہتا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ حلال اور حرام میں تمیز نہ کریں۔ تو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں اس کے درمیان میں ہیں جو متشابہات ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے کہ جس طرح کسی بادشاہ کی چراگاہیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح اللہ کی چراگاہ جو حلال کردہ چیزیں ہیں، تو جو حرام یعنی اس کی چراگاہ سے باہر نکل جاتا ہے وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ تو آپ اپنے دامن کو حلال تک محدود رکھیں، اور یہ بھی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو حرام کمائی سے جسم پلا ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مسافر ہو کر بھی آئے، خاک آلود ہو کے بھی آئے، کپڑے بھی پھٹ جائیں، پاؤں بھی متورم ہوں، اور اللہ کے آگے روئے اور گڑ گڑائے التجائیں بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری دعا کیسے قبول کروں، کیونکہ تیرے جسم پہ کپڑے حرام کے، تیرے جسم میں گوشت حرام کا، خون حرام کا ہے۔ اور حلال کے بارے میں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ مجھے اس بندے سے حیا آتی ہے حساب لیتے ہوئے جو حرام سے بچتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بڑا ویجیلنٹ ہو کے اپنے روزگار کے ذرائع کے اوپر جو ہے پورا دھیان دینا چاہیے، اور پھر اس کو خرچ کرنے پہ بھی دھیان دینا ضروری ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ سے ایک قدم نہیں ہل سکے گا جب تک 4 چیزوں کا سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے گا۔ سب سے پہلے اللہ پوچھے گا تمہیں زندگی دی کہاں صرف کی، تمہیں جوانی اور صلاحیتیں دی کہاں تو نے صرف کی، اور جو مال کمایا کس طریقے سے کمایا، جو کمایا تھا اس کو پھر تم نے خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی ٹیک فار گرانٹیڈ نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ باقی فرائض کی طرح رزق حلال کمانا بھی ایک بنیادی فرض ہے۔ بے شک ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسب حلال کو دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ بھی بتایا ہے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ میری دعا قبول ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقمہ حلال کا انتظام کرو، آپ کی دعا خود بخود قبول ہو جائے گی۔ ہم اگلے سوال کے لیے اپنے دوسرے مہمان کی جانب آتے ہیں۔ اسلم صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کسب حلال کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کون سے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رزق دینے والا ہے۔ تو جب یہ کنسیپٹ پورے معاشرے میں پھیل جائے گا تو وہ اس میں بہت سارے یعنی کہ سارے جو مسائل ہیں کسب حلال کے حوالے سے تو وہ آٹومیٹکلی حل ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے بات کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انفرادی طور پہ آپ اس کا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے کا پورا جسم حلال کمائی سے پلا ہو تو اس بندے سے حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ جب ایسا معاشرہ پاکیزہ پورا یعنی کہ قائم ہو جائے گا تو ظاہر ہے جو معاشرہ ہوتا ہے وہ افراد سے مل کے بنتا ہے، تو افراد کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک فرد کو اللہ تعالیٰ اگر طاقت اتنی دے دے تو وہ ایک فرد صرف یہ نہ سمجھے کہ میں ایک معمولی فرد ہوں تو میرے ہونے یا نہ ہونے سے یا کرنے سے کیا فرق ہو جائے گا۔ ایک فرد کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ تاریخ اسلام میں دیکھیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ 1 دینار لے کے مارکیٹ میں گئے تھے اور اگلے ہی غزوے میں پتہ نہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ 100 اونٹوں کا لدا ہوا جو ہے وہ یعنی کہ ڈونیٹ کیا تھا۔ تو دیکھیں ایک فرد کا اور ان کا منافع کیسے ہوا کہ انہوں نے ایمانداری اپنائی، اپنے یعنی کہ کسب حلال کو ترجیح دی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آپ برانڈ ہیں یا جتنے بھی مارکیٹیں ہیں تو اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ یعنی کہ ان کے اندر ایمانداری ہے تو وہی مشہور ہوگا۔ تو جب اسی طرح اگر اس کے اندر اس طرح کی چیز نہ ہوگی، بے ایمانی ہوگی یا ایمانداری نہیں ہوگی تو وہ ایک صرف اپنے لیے نقصان کا نہیں ہوتا بلکہ پورے معاشرے اور پوری مارکیٹ کے لیے وہ جو ہے نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس کا یعنی کہ وہ ساری اس کی ریپوٹیشن خراب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ خود تو گمراہی اور وہ طریقی اور مفلسی کی زندگی میں جاتا ہی ہے، پورے معاشرے کو وہ ساتھ لے کے ڈوبتا ہے۔ جی ناظرین، کسب حلال نہ صرف فرد پہ بلکہ پورے معاشرے پہ اثر ڈالتا ہے، اور اس کی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں، اونٹ چرائے اور جوانی میں تجارت کا پیشہ اپنایا، اور یہ آپ کی تجارت میں امانت و صداقت تھی کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس نکاح کے بعد اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے اسلام کو کتنا فائدہ ہوا، یہ ہم سب کو اس بات کا اچھے سے اندازہ ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ ہے یہی آرزو ہے، یہی التجا ہے، یہی آرزو ہے، یہی التجا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، میرے ہونٹوں پہ جاری رہے اے خدا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ،
رب ہر دو سرا مجھ پہ بھی ہو کرم، میں بھی دیکھوں مدینے کی گلیاں کبھی۔ رب ہر دو سرا مجھ پہ بھی ہو کرم، میں بھی دیکھوں مدینے کی گلیاں کبھی۔ صاحب تاج و معراج و خیر الورا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ میں گناہ گار ہوں، اس کا اقرار ہے، داغ سیاہ کے دھونے کہاں جاؤں میں گناہ گار ہوں، اس کا اقرار ہے، داغ سیاہ کے دھونے کہاں جاؤں میں۔ سبز گنبد الہی در مجتبی، سبز گنبد الہی در مجتبی، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ وہ چراغ حرم جس کے انوار سے دونوں عالم کی تاریکیاں مٹ گئیں۔ وہ چراغ حرم جس کے انوار سے دونوں عالم کی تاریکیاں مٹ گئیں۔ ہے جہاں جلوائے نور شمس و ضحیٰ، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ ہے یہی آرزو ہے، یہی التجا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ میرے ہونٹوں پہ جاری رہے اے خدا، مصطفیٰ مصطفیٰ
مصطفیٰ مصطفیٰ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ صوفیانہ روایات میں کسب حلال کو کیا اہمیت رہی ہے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. تو طریقت اور تصوف کی دنیا میں یہ سارا نظام ہوتا ہے برائیوں کی جڑ تک پہنچنا، کیونکہ ساری خباثتوں اور غلاظتوں کا جو اصل منبع اور سورس ہے وہ انسان کا قلب ہے. جب قلب پلید ہو جاتا ہے، سوچ پلید ہو جاتی ہے. جب دل کے اندر حسد آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، شرک آ جاتا ہے، کفر آ جاتا ہے، منافقت آ جاتی ہے، اور ہرس اور ہوس اور دنیا کی محبت گر کر جاتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی اسی طرح لغویات سوچنے میں لگ جاتی ہے، جسم بھی برائیوں میں مصروف ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں کا مرکز قلب ہے. التقویٰ ہا ہنا، آپ نے اشارہ کیا کہ تقویٰ یہاں ہے. ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم ونیاتہم، کہ اللہ تمہاری شکل اور مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا، اس میں چھپے ہوئے تقویٰ کو دیکھتا ہے. قربانی کے لیے بھی فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اللہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون استعمال نہیں کرتا، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر جو تقویٰ ہے اس کو وہ فوکس کرتا ہے. تو اصل دیکھنا ہے کہ یہ حرام کمائی جو ہے اس کا سورس کیا ہے. یہ دنیا کی ہرس، دنیا کی ہوس، دنیا کی محبت جو ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیئۃ، ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، مال کو سمیٹنے کی ہوس. بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ الدنیا جیفۃ و طالبہا کلاب، کہ دنیا ایک مردار کی طرح، اس کے پیچھے بھاگنے والے ڈاگز کی طرح. اور قرآن نے بھی کہا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دنیا کی ہرس اور ہوس نے تباہی میں ڈال دیا، تم اتنے اس میں مگن ہوئے کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا. عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یقیناً تم جان لو گے. تو اس اعتبار سے طریقت اور تصوف میں کسب حلال کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص صدق مقال اور عقل حلال کی گارنٹی دے تو وہ مستجاب الدعوات ہے. یعنی سچ بولے اور حلال روٹی کھائے. سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی 40 دن تک اس طرح حلال رزق کھائے کہ حرام اور اس کے علاوہ جو مشکوک چیزیں ہیں اس سے بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھے، تو اللہ اس کے سینے کو نور ایمان سے بھر دیتا ہے، اس کی زبان سے حکمت کے موتی نکلتے ہیں. تو اس اعتبار سے صوفیانہ روایت میں اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اس کے لیے قناعت کی تعلیم دی جاتی ہے. کنٹینٹمنٹ از ویلتھ. سرکار نے خود فرمایا کہ الفقر و فخری، میرے لیے باعث فخر جو ہے وہ فقر ہے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے غریبوں میں تو بیچ، اور غریبوں کے ساتھ میں رہوں قیامت کے دن، غریبوں میں میرا حساب ہو. ہے غریبی ازل سے کچھ آشنا اسلام کی، سب سے پہلے رکھی تھی غریبوں نے بنا اسلام کی. تو طریقت اور تصوف کہتے ہیں قلب کو پاک کرو، اس پہ اللہ کا ذکر کرو، اس کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ کے نبی کی محبت پیدا کرو، نیکی کا شوق جو ہے وہ پیدا کرو. جب دل کے اندر سے ہرس اور ہوس نکل جائے گی، قناعت آ جائے گی، صبر آ جائے گا، شکر کی صفت آ جائے گی، امانت اور دیانت کے جذبے آ جائیں گے. جب شیطان الذی یوسوس فی صدور الناس جو دلوں میں وسوسے ڈال، تو قرآن میں بھی ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو، گناہوں میں نہیں، مال و دولت میں نہیں. اور یہ بھی آپ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں اگر کسی کو اللہ نے دیں
تو گویا دنیا آخرت کی ہر خیر اللہ نے اس کو دے دی۔ اس میں سب سے پہلے فرمایا قلباً شاکرن و لساناً ذاکرن و بدناً صابرن اور و زوجتاً لا تبغی حوبا لنفسها و مالہ۔ تو اس میں قلب شاکر، لسان ذاکر، بدن صابر، تو اللہ کریم نے جو دیا اس پہ قناعت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے گناہوں اور جتنی بھی بدسکونی ہے اس کے دو اسباب ہیں کہ انسان مقدر سے زیادہ لینا چاہتا ہے اور وقت سے پہلے لینا چاہتا ہے۔ تو پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہر ایک کا رزق لکھ دیا، وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ إِلَّا لِلَّهِ رِزْقُهَا۔ رزاق اور رازق اللہ کی ذات ہے۔ جب اس پہ قناعت کر کے، اس پہ بھروسہ کر کے ہم صرف حلال پہ قناعت کریں گے، دنیا بھی سنور جائے گی، عاقبت بھی سنور جائے گی اور اللہ رب العالمین بھی مل جائیں گے۔ ناظرین، اولیاء کرام نے نہ صرف کسب حلال کو عزت و عظمت کا باعث سمجھا ہے بلکہ وقت کے بادشاہوں کے نذرانوں کو ٹھکرایا ہے۔ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ اے دنیا جا میں نے تمہیں تینوں طلاقیں اکٹھی دیں۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنے اس سیگمنٹ میں ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے سوال کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ نوجوان نسل میں کسب حلال کا شعور پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی کہ آج کل کہ لوگ زیادہ رزق کمانے کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن حلال رزق کی تفریق کیے بغیر اس کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ نوجوان نسل کو کیسے ترغیب دی جائے کہ وہ کسب حلال کی طرف آئیں۔ تو اس کے لیے سب سے بنیادی تو یہ ہے کہ ان کے اندر یہ یقین پیدا کیا جائے کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا ہے۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اتنا آپ کے اندر رزق میں اضافہ ہوگا۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے تو آپ کے اندر وہ رزق کی یعنی کہ اس طرح کی وہ کمی یا برکت والا رزق نہیں ہوگا۔ رزق تو ہو سکتا ہے آ جائے لیکن وہ ایسا رزق ہوگا کہ جس کے اندر پریشانیاں زیادہ ہوں گی اور آپ کے لیے سکون اور راحت، اور جو رزق کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ بغیر پریشانی کی زندگی گزار سکیں، تو وہ تب بھی ہوگا کہ جب آپ حلال روزی کی طرف آئیں گے۔ جی ناظرین، اللہ پر یقین اور کسب حلال کی پوری کوشش، اسی سوال کو ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ روٹی میری کاٹ دی، روٹی میری کاٹ دی لکڑی کی، لاوے میری بھوک، جنہ کھا دیاں چوپڑیاں گن سین گے دکھ، فریدہ رکھی سکی کھا تے ٹھنڈا پانی پی، نہ ویکھ پرائی چوپڑی تے نہ ترسائیں جی۔ تو اصل میں یہ ہرس اور ہوس جو ہے زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کی جو بیماری ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے بالخصوص نوجوانوں میں، تو اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ بہت حد تک یہ ذمہ داری ہمارے والدین کی ہے۔ والدین بھی اس بچے کو زیادہ آنر کرتے ہیں جو زیادہ مال کمائے، یہ نہیں دیکھتے وہ ماں دھاڑ سے لے کے آیا ہے، وہ کسی غلط کاروبار کے ذریعے لے کے آیا ہے، تو اس کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ پھر جو ہے جو ایمانداری سے، سادگی سے، شرافت سے، قناعت سے کام کرتا ہے تو وہ اس کو اس طرح کی رسپیکٹ نہیں دیتے۔ تو والدین کو چاہیے پہلے سے گھر سے اچھی تعلیم دے، بلکہ میں سمجھوں گا اس سے بھی پہلے وہ خود ان کو رزق حلال کھوائیں، کیونکہ رزق حلال جب کوئی بچہ کھاتا ہے تو اس کے سینے میں وہ جو نور اور وہ اخلاص اور برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ماں باپ کی رسپانسبلٹی، پھر اساتذہ جو ہیں ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بھی فرائض منصبی ایمانداری سے ادا کریں اور اپنے طلباء کو بھی یہ بات باور کروائیں کہ تمہاری پیدائش سے پہلے اللہ نے ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو رزق کا تعین کر دیا تھا، تو لہٰذا مار دھاڑ کے ذریعے بعض کا انسان جو ہے وہ 50 سالوں میں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اکٹھا کرتا ہے، اور کوئی ایسا حادثہ، کوئی بیماری، کوئی آزمائش یا بچوں میں سے کوئی ایسا ناہنجار نکل آتا ہے وہ 50 دنوں میں اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔
تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ جہنم کی آگ ہوتی ہے, وہ قبر کا ایندھن ہوتا ہے, اور وہ آخرت کے لیے رسوائی کا باعث ہوتا ہے. پھر ہمارے علماء اور مشائخ جو ہیں وہ بھی نوجوانوں کو اچھا درس دیں. حضور علیہ السلام کی سیرت, صحابہ اکرام کی سیرت, اہل بیت طہار کی, خلفائے راشدین کی. دیکھیں 3 بلکہ بڑے بڑے 2 سپر پاوروں کو زیر کر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, اور یروشلم کے شہر کو فتح کرنے, امن دینے جا رہے ہیں. تو جو قمیض مبارک پہنی ہے باختلاف روایات, اس میں 60 پیوند لگے, اور ایک ہی اونٹ ہے, اور وہ بھی نوکر اوپر بیٹھا, خدا پیدل چل رہے ہیں. تو جب کہا گیا کہ آپ اچھا لباس پہنے, اچھی سواری لے, تو فرمایا اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اچھے کپڑوں سے یا سواریوں سے نہیں, وہ اپنے کرم اور فضل اسلام کی وجہ سے دی ہے. تو سادگی, قناعت, یہ بہت بڑی دولت ہے. ویسے یہ ارسطاٹل نے یہ بات کہی, کنٹینٹمنٹ از ویلتھ. تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس حوالے سے جو ہے غیر ضروری جو دولت سمیٹنے کی دوڑ ہے, ایک تو اس سے بچائیں. اور اس میں حکومت وقت کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے وہ رزق کے بہتر مواقع پیدا کرے, روزگار کے لیے نئی نئی اسکیمیں شروع کرے. اپنے نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ ضائع نہ ہونے دیں, یا ایسے غلط لوگوں کے ہتھے نہ چڑھنے دیں, یا غلط راستوں پہ جس پہ چلتے ہوئے وہ اپنا بھی نقصان کریں, خاندان کا بھی کریں, ملک و قوم کا بھی کریں, ایک امیج بھی اوورآل پوری دنیا میں خراب ہوتا ہے. تو یہ سارے مل ملا کے جو ہے اپنی اپنی ڈیوٹی جب ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سارا ماحول جو ہے وہ امن اور سلامتی سے اور شرم و حیا سے اور نیکی اور ہدایت کے پرنور جو ہے وہ جذبوں سے معمور ہوگا انشاءاللہ. ناظرین, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے اور وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو طیب ہوتی ہیں. ناظرین, ہم یوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور اولیاء کرام سے محبت کا دم بھرتے ہیں, لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات سے اکثر روگردانی کرتے ہیں. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو ان اولیاء کرام, ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں سے روشناس کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں محبت سے بڑھ کے عمل کی طرف آنا پڑے گا. ناظرین, پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ ہمارے معزز مہمانان گرامی سے سوالات کے ذریعے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے. پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے, اور ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. منم میں ہے وے خیالے منم میں ہے وے خیالے نمیدا نم کو جا رفتم منم میں ہے وے خیالے نمیدا نم کو جا رفتم منم محوے خیالے او منم محوے خیالے او نمیدانم کو جا رفتم شدم غر کے وصالے او شدم غر کے وصالے او نمیدا نم کو جا رفتم شدم گر کے وصالے نمیدا نم کو جا رفتم منم میں ہے بے خیالے غلام روئے عبودم غلام روئے عبودم
اسیرے موے عبودم غلام روئے عبودم اسیرے موے عبودم غبارے کوئے عبودم غبارے کوئے عبودم نمیدہ نم کو جا رفتم غبارے کوئے عبودم نمیدہ نم کو جا رفتم منم میں ہے بے خیالے بآما آشنا گشتم ز جانو دل فدا گشتم بناما آشنا گشتم ز جانو دل فدا گشتم فنا گشتم فنا گشتم فنا گشتم فنا گشتم نمیدہ نم کو جا رفتم منم میں ہے بے خیالے نمیدہ نم کو جا رفتم منم میں ہے بے خیالے کلندر بو علی ہستم کلندر بو علی ہستم بنا میں دوست سرمستم کلندر او علی ہستم بنا میں دوست سرمستم دل اندر عشق او بستم دل اندر عشق او بستم نمیدہ نم کو جا رفتم منم میں ہے بے خیالے نمیدہ نم کو جا رفتم منم میں ہے بے خیالے نمیدہ نم کو جا رفتم